السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی آج چلتے ہیں ممنوع عشق کے پارٹ 3 کی طرف۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 5۔ اس ناول کے تمام جملے حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ اس وقت میر غزوان آفندی اپنے شاندار سے آفس میں بیٹھا کچھ فائلوں پر جھکا تھا۔ آفس میں گہری خاموشی کا راج تھا کہ اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر ماہین اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت ویسٹرن ٹچ کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ اپنے کام میں خلل محسوس کرتے غزوان کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا۔ اس نے سرد سرخ نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی ماہین کی جانب دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کر اچھا خاصا جھک کر غصے سے میر غزوان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ کل کا پورا دن غزوان نے اسے اور اس کی کالز کو نظر انداز کیا تھا، اور اپنے آپ کا اس طرح نظر انداز ہونا ماہین کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ روم روم جیسے ماہ نامی اندیکھے وجود کے لیے حسد اور رقابت سے دہک رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ماہین، میرے کیبن میں آنے کا؟ غزوان نے ناگواری سے کہا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ میری کیا حیثیت ہے تمہاری زندگی میں؟ کل ایک تو تم مجھے بیچ راستے میں اتار کر چلے گئے، اوپر سے میری کیسی کال اور میسج تک کا بھی رپلائی نہیں کیا۔ کیا میں تمہیں پاگل لگتی ہوں میر غزوان آفندی؟ ماہین نے دبے دبے لہجے میں چیخ کر کہا، جس پر غزوان نے بیزاری سے اپنا ماتھا مسلا۔ دوسری طرف غزوان کے چہرے پر پھیلتے بیزاری بھرے تاثرات پر ماہین کی آنکھوں میں چنگاریاں سی دہکیں۔ کیوں تم مجھے احساس لاتے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں زبردستی داخل ہوئی ہوں اور ایک عام سا وجود ہوں؟ اب کہ ماہین کا لہجہ شکوہ کنا ہوا۔ فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بار بار اپنی باتیں دہرانے کا۔ میر غزوان کا لہجہ بے لچک سا تھا، جس پر ماہین نے گہری سانس لی۔ فی الحال وہ سامنے بیٹھے خوبرو شخص کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے اصل موضوع پہ آنا ضروری سمجھا۔ تم اپنے گھر والوں سے ہمارے بارے میں کب بات کر رہے ہو میر؟ ماہین نے جان بوجھ کر غزوان کو اسی نام سے پکارا جس سے پکارنے پر وہ ہمیشہ چڑ جاتا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ غزوان نے ناگوار نظروں سے ماہین کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے ہی کل سے ڈسٹرب تھا، کہیں نہ کہیں وہ رضا کی کہی گئی باتوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا، اور اب ماہین کسی آفت کی طرح سر پر نازل ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے مجھے میر مت پکارا کرو۔ غزوان کے سرد لہجے میں کہے گئے 2 ٹوک الفاظوں پر ماہین نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہین ایک خود پسند لڑکی تھی جسے کسی صورت بھی خود کا نظر انداز ہونا پسند نہیں تھا، مگر غزوان وہ شخص تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر جلد حاصل کر سکتی تھی، اسی لیے اپنے غصے پر ضبط کرتے ملائمت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں نہ پکارا کروں؟ میں تمہیں میر، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں میر پکارنا، ماہین نے ملائمت سے کہتے اپنی شہادت کی انگلی ایک ادا سے غزوان کے چہرے پر پھیرتے جیسے ایک لکیر کھینچی۔ بیہیو یور سیلف ماہین، یہ کیا طریقہ ہے؟ غزوان نے ایک جھٹکے سے ماہین کا ہاتھ جھٹکا جو اس کے چہرے پر رینگ رہا تھا۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہی تھی غزوان۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کب اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو گے رشتہ لے کر؟ میری مام بار بار پوچھ رہی ہیں۔ ماہین نے فوراً سے ہوش سے کام لیتے نرمی سے پوچھا۔
ماہین کے سوال پر غزوان نے اپنا ماتھا سہلاتے نظروں کا رخ غیر مرئی نقطے کی جانب کیا۔ جلد، تم پریشان نہ ہو، میں جلد لائٹ سے بات کرتا ہوں۔ تم کافی پیو گی؟ کافی منگواؤں؟ غزوان کا لہجہ اب کی کچھ نرم ہوا تھا۔ اس نے ماہین کو سامنے پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے سوالیہ نظروں سے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر پاس پڑے لینڈ لائن کو اٹھا کر اپنی اسسٹنٹ کو 2 کافی کے مگ لانے کا آرڈر دیا۔ ٹھیک ہے غزوان، میں تمہاری بات پر یقین کر رہی ہوں، مگر جلد اپنے پیرنٹس کو بھیجو، میرے بابا غصہ کر رہے ہیں۔ ماہین نے 2 ٹوک سے لہجے میں غزوان کو جیسے باور کروایا، جس پر غزوان نے سرد سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا۔ اب اسے وجدان آفندی سے اس بارے میں بات کرنی تھی جو شاید ایک مشکل امر تھا، جبکہ سامنے بیٹھی ماہین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت تھا، جبکہ سکندر صاحب مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی البم کے صفحے پلٹ رہے تھے، جس میں اذلان اور مہرمہ کی بچپن کی بے تحاشا تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کی کئی فیملی تصویریں بھی تھیں کہ ایک تصویر پر آ کر سکندر صاحب کا ہاتھ بے ساختہ رکا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے، جس پر کب سے عائشہ بیگم جو سکندر صاحب کو دیکھ کر خود بھی مسکرا رہی تھیں، انہوں نے کچھ تعجب سے البم کی جانب دیکھا اور خود بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ تصویر مہرمہ اور غزوان کی تھی، جس میں آلیان، اذلان اور میرل کے ساتھ اور بھی بچے کھڑے تھے۔ غالباً وہ البم مہرمہ کی 5ویں سالگرہ کی تھی۔ یاد ہے بیگم آپ کو کہ اس تصویر میں غزوان نے کس قدر مشکل سے آلیان اور باقی بچوں کو مہرمہ کے ساتھ کھڑے ہونے دیا تھا؟ سکندر صاحب نے پرانے وقت کو یاد کرتے ہنستے ہوئے کہا، جی یاد ہے، بڑی مشکل سے غنی نے یہ پکچر کلک کرنے دی تھی، وہ بھی وجدان بھائی صاحب کے غصہ کرنے پر۔ دیکھیں اس تصویر میں کیسے منہ پھلا کر غصے سے آلیان کو دیکھ رہا ہے۔ عائشہ بیگم نے بھی ہنستے ہوئے تاکید کی، جس پر سکندر صاحب کہکا لگا اٹھے۔ سچی بتاؤں سکندر، اس دن تو مجھے لگا تھا غنی میرے بھتیجے کے دانت ہی توڑ دے گا، مگر وہ خاموش سے چلا گیا۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ عائشہ بیگم نے اس دن دوپہر کا واقعہ یاد کرتے حیرانگی سے کہا، شاید وہ ہرٹ ہوا تھا آلیان کے الفاظوں پر۔ خیر میں کچھ سوچ رہا ہوں عاشی۔ سکندر صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے عائشہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بولے۔ عائشہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے سکندر صاحب کی جانب دیکھا۔ 2-3 جاننے والوں نے مہر گڑیا کے لیے دبے دبے الفاظ میں رشتہ مانگا ہے، مگر سکندر صاحب کو بیچ میں رکتے دیکھ کر عائشہ بیگم نے انہیں مزید بولنے کا اشارہ کیا، مگر یہ کہ میرا انتخاب ہمیشہ سے ہی مہر کے لیے غنی کا رہا ہے۔ کیا میں خود وجدان سے بات کروں؟ سکندر صاحب نے جیسے اپنی اہلیہ سے تائید چاہی، مگر اصولاً تو رشتہ وجدان بھائی نے صاحب کو ڈالنا چاہیے ہے نا؟ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مگر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم مہر اور غزوان کی بات پکی کر دی جائے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مہر کے لیے ہمارا انتخاب غنی ہے۔ سکندر صاحب کی بات پر عائشہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن سکندر آپ ایک بار مہر اور غنی سے پوچھ لیں، پھر ہی کسی فیصلے پر پہنچے تو بہتر ہوگا۔ عائشہ بیگم کی بات پر سکندر صاحب مسکرا دیے۔ بات تو ٹھیک تھی ان کی۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ دروازے پر نوک کے ساتھ ساتھ مہر کی نرم آواز گونجی، ڈیڈ میں اندر آ جاؤں؟ جی میری جان آ جائیں، ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ سکندر صاحب کی محبت بھری آواز میں اجازت دینے پر مہر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ادھر آئیں میری شہزادی۔ سکندر صاحب نے باہیں پھیلا کر مہرمہ کو اپنے پاس بلایا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سکندر صاحب کے سامنے ہی جگہ بنا کر ٹک گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے رکھی البم پر پڑی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی، جبکہ اس مسکراہٹ میں بہت کچھ ایسا تھا جو سکندر صاحب سے مخفی نہ رہ سکا۔ گڑیا، میں نے کچھ سوچا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ سکندر صاحب نے مہرمہ کے دونوں نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس کی جانب دیکھا
جس پر محرمہ نے کچھ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ بتائیں آپ کو غنی کیسا لگتا ہے؟ عائشہ بیگم نے سکندر صاحب کے اشارے پر آگے بڑھ کر محرمہ کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے محبت سے دریافت کیا، جبکہ دوسری طرف جہاں محرمہ کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ پھیلے، وہیں اس نے آنکھیں پھیلاتے حیرت سے اپنی موم کی جانب دیکھا۔ اچھا ہے، ہم دوست ہیں، وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ محرمہ کا لہجہ بے ساختہ لڑکھڑایا، جیسے دل کے چور کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہو، جس پر سکندر صاحب نے نرمی سے محرمہ کو سینے سے لگا دے اس کی ہتھیلیاں چومی۔ میری جان، آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میرے لیے اسلان ہے ویسے ہی آپ ہیں۔ میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جن کے لیے بیٹے کی پسند کی شادی کرنا معمولی سی بات ہو، مگر اگر وہی بیٹی کسی کو پسند کرے تو غیرت جوش مارنے لگے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بطور ہم سفر اگر آپ سوچیں تو غزوان کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سکندر صاحب کے واضح لفظوں میں پوچھے گئے سوال پر محرمہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا۔ کہاں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی اسے اپنے ڈیڈ کو اس بات کا جواب ایسے دینا پڑے گا۔ ڈیڈ، میں وہ محرمہ نے ہچکچاتے لفظوں کو جوڑنا چاہا مگر ناکامیاب ٹھہری، جس پر سکندر صاحب ہنس پڑے۔ اچھا میری جان، آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ سکندر صاحب نے جیسے اپنی گڑیا کی مشکل آسان کی۔ دوسری طرف ان کی بات پر محرمہ نے مزید ان کے سینے میں چھپتے ہاں میں سر ہلا دیا، جس پر سکندر صاحب نے جہاں کہکا لگا دے محرمہ کے بالوں پر بوسہ دیا، وہیں عائشہ بیگم بھی مسکرا دی۔ بس بیگم، یقین ہو گیا آپ کو؟ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا انتخاب بھی میر غزوان آفندی ہے، سکندر صاحب نے فخریہ سے لہجے میں کہتے عائشہ بیگم کی جانب دیکھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی۔ بابا، میں جاؤں؟ محرمہ نے نرم سے لہجے میں جیسے یہاں سے فرار کا راستہ تلاشنا چاہا، جس پر سکندر صاحب نے ہاں میں سر ہلاتے ایک بار پھر محرمہ کی ہتھیلیوں کو عقیدت سے چوما اور اسے جانے کی اجازت دی، جبکہ محرمہ کے لمحوں میں غائب ہونے کی رفتار کو دیکھتے سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ عائشہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، عائشہ بیگم کی دعا بے ساختہ تھی، جس پر سکندر صاحب نے فوراً آمین کہا۔ ہوتے ہی مہر نے دروازہ آہستہ سے بند کر کے لاک لگایا تو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی قید کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر یہ دھڑکنیں یہ تو خوشی سے مست ہو کر رقص کر رہی تھیں۔ میرے پیارے اللہ، اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ یہ سب تو کتنا آسان تھا، کیا میری محبت بھی اتنی ہی آسانی سے مجھے مل جائے گی؟ محرمہ کی آنکھوں میں خوشی کے ہلکورے مارتے خوبصورت خواب تیرنے لگے۔ اف، میر کی ماہ اور ماہے کا میر، ہمارا ایک دوسرے کا ہونا تو شاید ازل سے لکھا جا چکا تھا۔ محرمہ خود سے آہستہ آہستہ باتیں کرتی بیٹھ کے کنارے پر جا بیٹھی، چہرے پر سجی معصوم مسکان کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے وہ اچانک کھل کھلا کر ہنس دی۔ اس ہنسی میں خوابوں کی تعبیر، انکہی خواہشات کی روشنی اور دھڑکتے دل کی آلوہی سی داستان چھپی تھی۔ شکریہ اللہ جی، محرمہ نے نم آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا، میرے بن مانگے ہی آپ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ بے ساختہ محرمہ کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ کیا واقعی مہر کی محبت کی تکمیل اتنی آسان تھی، یا امتحان تھا مہر کے صبر کا، اپنے رب پہ بھروسے کا؟ کیا واقعی سب اتنا ہی آسان تھا جیسا محرمہ کو لگ رہا تھا؟ یہ آغاز تھا اس سفر کا جہاں انسان ٹوٹ کر جڑتا ہے، کھو کر پا لیتا ہے وہ جو صرف اس کا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہی بنا ہوتا ہے۔ آؤ میرے یار، بیٹھو بیٹھو۔ وجدان آفندی نے پرجوش سے انداز میں سکندر لگاری کو سینے سے لگا کر ڈائننگ روم کے صوفہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر سکندر صاحب جو آج کافی دنوں بعد ٹہلنے پر نکلے تھے تو وجدان صاحب کے مینشن چلے آئے۔ اب وجدان صاحب کے اتنے پرجوش سے استقبال پر مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ آج وجدان صاحب کی خوشی دیدنی تھی،
ہوتی بھی کیوں نہ، وہ آج اپنے یار سے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ مانگنے والے تھے۔ آج میرا اور بیگم کا ارادہ تھا تمہاری طرف آنے کا۔ وجدان صاحب نے مسکراتے ہوئے سکندر صاحب کو دیکھتے محبت سے جیسے اطلاع دی۔ لو بھائی، تو تم بتا دیتے، آج کا ڈنر ساتھ کرتے۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں عائشہ کو فون کر دیتا ہوں، وہ رات کے لیے اہتمام کر لے گی۔ سکندر صاحب نے بھی پرجوش سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، اب تم آئے یا ہم آئے، بات ایک ہی ہے، وجدان صاحب نے ایمان بھرے لہجے میں کہا، جس پر سکندر صاحب نے بھی ہنستے ہوئے ان کی تاکید کی۔ تو بھئی بچوں کی شادی کی تاریخ قریب ہے، میں نے سوچا ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ارینجمنٹ کیا کرنا ہے۔ سکندر صاحب کی بات پر وجدان صاحب نے ہولے سے سر ہلایا۔ اتنے میں ہی نازلین بیگم مرر اور ملازمہ کے ساتھ ہی ریفریشمنٹ کا سامان لے آئیں۔ ملازمہ نے سارا سامان ٹیبل پر لگایا، جبکہ مرر نے ساری ریفریشمنٹ کی چیزیں ترتیب سے پلیٹ میں رکھ کر سکندر صاحب کی جانب بڑھائی۔ مرر بیٹے، آپ کا آج کل چکر نہیں لگ رہا مینشن، آپ کی آنٹی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ سکندر صاحب نے پیار سے مرل کو اپنے پاس بٹھاتے شفقت بھرے لہجے میں کہا، جی انکل، میں آنٹی سے ہی ملنے جا رہی تھی، یہ لیں ٹیسٹ کریں، آج کباب میں نے بنائے ہیں، کیسے بنے ہیں؟ مرل نے مسکراتے ہوئے پلیٹ میں رکھے کبابوں کی جانب اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بھائی، ہماری بیٹی تو سگر بن رہی ہے، وجدان صاحب نے جیسے شرارتی سے انداز میں مرل کو چھیڑا۔ ڈیڈ، مرل نے نروٹے سے انداز میں وجدان صاحب کی جانب دیکھا۔ خبردار بھائی، میری بیٹی کو تنگ کیا تم نے، اب یہ میری بیٹی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، سکندر صاحب نے مرل کو خود سے لگاتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، تم ہی رکھ لو اور بدلے میں مجھے میری بیٹی دے دو۔ وجدان صاحب نے مسکراتے ہوئے وہ بات کہی جو وہ کب سے کہنا چاہ رہے تھے، جس پر سکندر صاحب نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جھولے تاثرات سے پہلے وجدان صاحب کو اور پھر ان کی بیگم نازلین کو دیکھا، جس پر نازلین صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا، جبکہ مرل کا چہرہ بھی خوشی سے چمکا۔ جی بھائی صاحب، ہماری بہت خواہش ہے کہ مہر گڑیا ہمارے گھر کی بہو بنے، میری گنی کی دلہن بنے۔ مجھے آپ کی گڑیا بہت پسند ہے، یقین جانے میں مہر کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھوں گی، کیا آپ اپنے دل کا ٹکڑا ہمیں دیں گے؟ نازلین بیگم کی آواز شدت جذبات سے جیسے نم ہوئی تھی۔ جی بھابھی، کیوں نہیں، بالکل، مجھے تو خوشی ہوگی، بلکہ مہر کے لیے تو غنی سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سچ کہوں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ سکندر صاحب نے بلا جھجک جیسے اپنے یار کو مان بخشا، جس پر وجدان صاحب جوش سے اٹھتے سکندر صاحب کے سینے سے جا لگے۔ مرل چہچہاتی ہوئی لگاری مینشن کی جانب بھاگی تاکہ عائشہ بیگم کو یہ خبر سنا سکے، آخر ان کی چمچی جو تھی۔ تو وہیں نازلی بیگم بھی دونوں یاروں کو خوشی کے مارے ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئیں تاکہ مٹھائی اور چائے کا بھی انتظام کر سکے۔ اوہو بی بنو، کیسی ہیں آپ؟ مرل جو تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، سامنے سے آتی مہر سے بری طرح ٹکرائی، جس پر مہر نے سنبھلتے ہوئے ناسمجھی سے مرل کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب میرو آپی؟ مہر کے ناسمجھی سے پوچھے گئے سوال پر مرل کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ او میری معصوم گڑیا، اب تم بھی میری بھابھی بننے والی ہو، ڈیڈ نے انکل سے تمہارا ہاتھ گنی کے لیے مانگا ہے اور انکل نے ہاں کر دی ہے۔ مرل نے چہک کر جیسے مہرماں کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی خبر تھی، جس پر مہرماں کا چہرہ جیسے کھل سا اٹھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں آپی؟ مہر نے نم سے لہجے میں جیسے آنکھوں میں بہت سے محبت کے دیے جلاتے خوشی سے پوچھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جیسے۔ جی میری جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں مزید سب سے اپنی محبت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھیں ویسے بھی چیخ چیخ کر تمہارے دل کا حال بتاتی ہیں، ہم سب بے وقوف نہیں ہیں۔ مرل نے مہر کو اپنے گلے سے لگا کر جیسے چھیڑا، جس پر مہربان جھپتی ہوئی مسکرا دی۔ آپی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے بن مانگے ہی اپنی محبت مل جائے گی،
محرمہ نے نم سے لہجے میں میرل کو اپنے دل کا حال سنایا۔ آخر وہی تو تھی جس سے مہر وہ بات بھی کہہ دیتی تھی جسے کہنے میں اسے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ او میری جان، جب دل صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ میرل نے مسکراتے ہوئے محرمہ کی پیشانی چومی۔ کیا میر راضی ہے؟ مہر نے دل میں پنپتے سوال کو لفظوں کا رنگ دیا۔ ارے میری گڑیا، وہ تو بچپن سے ہی تمہارے لیے پوزیسو ہے، تم پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر بتاؤ وہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ وہ تو خود میں رہنے والا شخص ہے، مگر تمہارے معاملے میں وہ ایک الگ ہی انسان رہا ہے۔ ہمیشہ تمہارا میر تمہارے لیے پوری دنیا کو اگنور کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے آنے والے وقتوں میں تم دونوں ایک آئیڈیل کپل ہوگے۔ میرل کی بات پر محرمہ کے روم روم میں سکون سا اترا۔ اسے کب سے یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ کہیں میر انکار نہ کرتے، ورنہ وہ تو دوسری سانس نہ لے پاتی۔ وہیں وہ میرل کی بات پر سرخ ہوتی مسکراتے ہوئے پرجوش انداز میں ایک بار پھر میرل کے سینے سے جا لگی۔ آپ ورلڈ بیسٹ بھابی ہو۔ اب کے محرمہ نے محبت اور شرارت سے میرل کو چھیڑا، جس پر میرل سرخ پڑتے مسکرا دی۔ چلو جی، تم اپنی ہونے والی ساس کے پاس جاؤ اور میں اپنی ساسو موم کو یہ گڈ نیوز سنا کر آتی ہوں۔ میرل مہر کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی مہر کچن کی جانب بڑھتی ہی کہ پیچھے سے آتے غزوان کی آواز پر بے ساختہ رکی۔ یہ آپ ہی کو کیا ہوا ہے ماہر؟ اتنا خوش؟ خیر ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی جادوئی چراغ مل گیا ہو۔ غزوان کی آواز پر مہر شرم سے سرخ ہوتی اس کی جانب مڑی، جس پر غزوان نے کچھ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ماہر؟ اتنا سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ الرجی ہو گئی ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ غزوان نے پریشانی اور فکرمندی کے تاثرات سے ماہر کے ماتھے کو ہاتھ لگایا، جو کہ ٹھنڈا ہی تھا، جبکہ مہر نے روحانسی سے ہوتے نظریں جھکائی۔ نہ جانے کیوں اب اسے غزوان سے شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے کندھے اچکاتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ فیصلہ غزوان سے پوچھ کر ہی کیا گیا ہے، جبکہ سچائی مختلف تھی۔ اور کہاں جانتی تھی معصوم سی ماہر کہ جو دل ابھی خوشی سے اتنا تیز دھڑک رہا ہے، وہ کچھ دیر بعد غزوان کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظوں کو سن کر ساخت ہو جائے گا۔ بھلا محبوب بھی کبھی آزمائش کے بغیر کسی کو ملا ہے جو مہر کو مل جاتا؟ مہر کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر غزوان نے کچھ تعجب سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے اپنے قدم ڈائننگ روم کی جانب بڑھا دیے، جہاں سے وجدان صاحب اور سکندر صاحب کی پرجوش سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ واہ بھائی، آج تو میری گڑیا آئی ہے۔ نازلی بیگم نے مسکراتے ہوئے مہر کو اپنے سینے میں بیچ کر اس کا ماتھا چوما، جس پر مہر شرمگیسا مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ کی چہیتی بھابھی نے خبر پہنچا بھی دی۔ نازلی بیگم نے مسکراتے ہوئے جیسے اپنی بیٹی کے تیز سروس کو داد دینے کے ساتھ ساتھ محرمہ کو چھیڑا بھی۔ آنٹی آپ ہی؟ محرمہ کا لہجہ روحانسی سا ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ او میری گڑیا، نازلی بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر محرمہ کو سینے سے لگایا، جس پر مہر بھی اب کی بار مسکرا دی۔ لائیں، میں چائے نکال دوں؟ محرمہ نے آگے بڑھ کر چائے کو تیز ابال دیتے پیالیوں میں نکالنا شروع کیا، جس پر نازلی بیگم مسکراتی ہوئی مٹھائیوں کو ترتیب دینے لگی، جو کچھ دیر پہلے ہی ملازم سے منگوائی تھی، بغیر یہ جانے کہ ان کی خوشیاں صرف کچھ وقت کی مہمان تھیں۔ خیر ہے بھائی، آپ دونوں آج بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ غزوان نے ڈرائنگ روم میں سے آتی آوازوں پر اس جانب جاتے حیرت سے خوش گپوں میں مصروف وجدان صاحب اور سکندر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر غزوان کی موجودگی محسوس کرتے دونوں ہی فخریہ سے انداز میں مسکرا دیے۔ آؤ بھائی برخوردار، بیٹھو بیٹھو، تم بھی منہ میٹھا کر لو، آخرکار بات ہی اتنی خوشی کی ہے۔ وجدان صاحب نے غزوان کو پرجوش سے انداز میں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے خوشی سے کہا۔ او اچھا بھائی، لائیں کھلائیں۔ غزوان نے آنکھیں گھماتے شرارتی سے لہجے میں کہا۔
کیونکہ اسے ٹیبل پر کہیں بھی مٹھائی نامی کوئی بھی شے نظر نہیں آ رہی تھی، جس پر وجدان صاحب نے غزوان کو گھورتے ہوئے اپنا رخ ایک بار پھر سکندر صاحب کی طرف کیا، جبکہ غزوان نے پلیٹ میں کباب نکالتے ابھی اس کا پہلا بائٹ ہی لیا تھا کہ وجدان صاحب کی کہی گئی بات سن کر اسے کھانسی کا دورہ پڑا، جبکہ آنکھیں جہاں حیرانگی سے پھیلی وہی انسیاں آنکھوں میں تیزی سے سرخ ڈورے سے تیرے۔ ہاں تو بھائی سکندر، میں چاہتا ہوں کہ ازلان اور ملل کی مائیوں اور مہندی کے فنکشن میں کیوں نہ غزوان اور ماہی کا نکاح یا منگنی کر دی جائے۔ رخصتی ماہی کی پڑھائی کے بعد ویسے بھی ماہی گڑیا کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وجدان صاحب کی بات پر ابھی سکندر صاحب ہاں یا نہ میں کوئی جواب دیتے کہ غزوان ایک دم سے دبے دبے انداز میں جیسے ہتے سے اکھڑا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں۔ غزوان کی اچانک ہی مداخلت پر وجدان صاحب کے چہرے پر جہاں ناگواری کے تاثرات پھیلے، وہیں سکندر صاحب نے کچھ ناسمجھی سے غزوان کی جانب دیکھا۔ وہیں کمرے میں آتے وجود کے قدم بھی دروازے پر ہی بے ساختہ رکے۔ مگر مسئلہ کیا ہے غزوان؟ مسئلہ کیا ہے غزوان؟ تم دونوں میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سب نے دیکھی ہے۔ آفندی صاحب کی باروب آواز پر غزوان نے اپنے لب بیچتے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پھر نظروں کا رخ مسٹر لغاری کی جانب کیا۔ انکل، میری بات سنیں، بے شک ہم دونوں اچھے دوست ہیں، ہم میں اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ میں نے بطور لائف پارٹنر ایک ایسی لڑکی سوچی ہے جو خود مختار ہو، اپنے لیے اسٹینڈ لینے والی ہو۔ غزوان آفندی نے نظریں چراتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں کہا، جبکہ غزوان کی سپاٹ سی آواز پر کمرے کے باہر کھڑی مہرما کے ہاتھ بری طرح لرزے تھے۔ کیا مطلب ہے اس فضول گوئی کا؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری گڑیا خود مختار نہیں ہے، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی؟ اب کے آفندی صاحب کے چہرے پر کچھ برہمی کے تاثرات چھائے۔ ڈیڈ، میرا مطلب… ایک سیکنڈ آفندی، رکو۔ اپنے دوست کی آواز پر آفندی صاحب نے اپنے لب بیچے اور غزوان کی جانب ایک نظر ڈال کر اپنی نظروں کا رخ ناراضگی سے دوسری طرف پھیرا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو غزوان؟ سکندر لغاری کے پوچھے گئے سوال پر وجدان آفندی نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جو اپنی نظریں اب چھپا چکا تھا، جبکہ مہرما کا روم روم جیسے سماعت بن کر غزوان کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ دل نے دہائی دی کہ کاش دل و جان میں بسنے والا وہ خوبرو شخص منع کر دے، مگر ہائے ری قسمت! غزوان کے ادا کیے گئے الفاظ پر مہرما کو اپنا وجود ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جی انکل، ایسا ہی ہے، غزوان نے لب کچلتے ٹھوس لہجے میں کہا، جبکہ غزوان کے لبوں سے ادا ہوئے جملوں پر جہاں مسٹر لغاری نے سرد سانس لے کر مسٹر آفندی کی جانب دیکھا، وہیں باہر کھڑی مہرما کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ روح پرواز کرتی محسوس ہوئی تھی اور دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ جس چہرے پر کچھ دیر پہلے ایک آلوہی سی چمک تھی، وہ پل میں مانند پڑی تھی۔ اندر بیٹھے شخص کا اقرار وجود میں زہر آلو تیر کی مانند چبھا تھا، ایسا لگا کسی نے سینے میں خنجر پیوست کیا ہو۔ جس کی تکلیف وجود اور روح کے ساتھ ساتھ دل میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی، جس شخص کی تاحیات ہمراہی کے خواب ہمیشہ آنکھوں میں سجائے، وہ شخص بڑی آسانی سے اپنا دل کسی اور کو دے چکا تھا، جس کے لیے ہمیشہ خود کو سیب کے موتی کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، آج وہی شخص اس نازک وجود پر کسی اور کو ترجیح دے چکا تھا۔ جس شخص کا ہمیشہ خود کو پابند رکھا، وہ آج کسی اور سے محبت کا دعوے دار تھا۔ مہرما کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، اس سے پہلے وہ پیچھے کی جانب گرتی کہ ناصلی بیگم، جن کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹرے تھی، تیزی سے مہرما کی جانب بڑھتے انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا، جبکہ ان کی خود کی آنکھیں بھی غزوان کی باتوں سے نم سی ہوئی تھی۔ تو تم بھی سن لو غزوان آفندی، اگر میری بہو کوئی بنے گی تو وہ ہماری گڑیا مہر ہی بنے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
آفندی صاحب نے دو ٹوک لہجے میں جیسے اپنا حکم سنایا. کم آن ڈیڈ، آپ سب کو ہو کیا گیا ہے؟ اگر میں اور ماہر بچپن سے دوست ہیں، ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم شادی کر لیں. ضروری نہیں ہے جیسے اسلان بھائی اور میرل آپی وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پھر بطور ہم سفر ہمیشہ کے نکاح کے بندھن میں بن گئے. تو میرے اور ماہر کے خیالات بھی ایسے ہی ہوں. غضبان نے چڑھتے ہوئے جیسے سب کی سوچ پر افسوس کیا، جبکہ اسے اپنا دل خود کے ہی فیصلے پر خاموش سا ہوتا محسوس ہوا. تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو مسٹر میر غضبان آفندی، میں کسی ایری گیری دو کوڑی کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گا، سمجھے تم؟ وجدان صاحب نے غصے سے بپڑتے ہوئے گراتے ہوئے کہا، جس پر غضبان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی. ایری گیری نہیں ہے، میری محبت ہے، محبت کرتا ہوں میں. سنا آپ نے؟ وہ میر غضبان آفندی کی محبت ہے. غضبان نے ضبط سے اپنے لہجے پر قابو پاتے خود کو گرانے سے روکا. ہاں، وہ تو اندازہ ہو چکا ہے مجھے کہ 2 کی لڑکی نے کیسے ایک امیر زادے کو اپنے قابو میں کیا ہے. وجدان صاحب کے زہر آلود الفاظوں پر جہاں غضبان نے انہیں شکوے سے دیکھا، وہی سکندر صاحب کی آنکھیں بھی حیرانگی سے پھیلی. وجدان، زبان سنبھال کر کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظوں کا استعمال مت کرو، ہمارے آگے بھی بیٹیاں ہیں. جہاں سکندر صاحب کا دل اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سامنے کھڑے نوجوان کے جھلملاتے عکس کو سوچتے لہو لہان ہو رہا تھا، وہیں انہوں نے وجدان صاحب کو ٹوکنا ضروری سمجھا. ان کے آگے بھی بیٹھی تھی، کیسے وہ کسی اور کی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتے؟ ڈیڈ، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرے تو وہ بدکردار یا 2 کی ہو. میرے لیے جیسے ہمیشہ ماہر رہی ہے ویسے ہی وہ ہے، اسے اپنی حدود معلوم ہے. غضبان کے ٹھہرے اور مان بھرے لفظوں سے باہر کھڑی مہرما کو اپنا وجود زمین میں دھستا محسوس ہوا. غضبان کے لفظوں نے بن کہے ہی مہرما کی محبت کے منہ پر جیسے تھپڑ مارا تھا. مہرما کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی، لبوں سے دلسوز سی سسکی خارج ہوئی. تو کیا وہ اندر کھڑے شخص کے لیے ایک عام سی لڑکی تھی جس کا موازنہ کسی کے ساتھ بھی بآسانی کیا جا سکتا تھا؟ ایک اور مان ٹوٹا تھا اندر کھڑے شخص پر سے مہرما سکندر کا. کئی آنسو مہرما کی سبز آنکھوں سے پھسلتے رخسار کی زینت بنے. جسٹ شٹ اپ، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر ہماری گڑیا کا موازنہ کسی بھی 2 کی لڑکی سے کیا. لاؤنج میں ایک جاندار تھپڑ کی آواز کے ساتھ وجدان صاحب کی دھاڑنے کی آواز بھی گونجی. جہاں نازلی بیگم نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے وہاں سے گزرتی ملازمہ کے حوالے کرتے بے یقین نظروں سے ڈرائنگ روم کے اندر کے منظر کو دیکھا. وہی مہرما نے تکلیف سے آنکھیں میچی. تھپڑ غضبان کو پڑا تھا، درد اسے اپنے دل میں اٹھتا محسوس ہوا تھا. جبکہ دوسری طرف جہاں سکندر صاحب نے تیزی سے آگے بڑھ کر وجدان صاحب کو غضبان سے دور کیا، وہیں غضبان نے اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی کس لیے؟ کان کھول کر سن لو میر غضبان آفندی، اگر اس گھر میں بہو بن کر مہرما سکندر لگاری نہیں آئے گی تو اس کی جگہ بھی کوئی نہیں آئے گی، چاہے تم ساری زندگی کنواری ہی مر جاؤ. سنا تم نے؟ وجدان صاحب نے دھاڑتے ہوئے اپنا حکم سنایا، جس پر غضبان نے سیاہ نم آنکھوں سے اپنے جان سے پیارے ڈیڈ کی جانب دیکھا. وہیں باہر کھڑی مہرما کی آنکھوں سے کئی آنسو ہاتھ میں پکڑی چائے کے پیالوں میں گرتے بے مول ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ ٹرے اس کے ہاتھ سے گرتی اس کے آنکھوں میں سجے خوابوں کی طرح چکنا چور ہوتی کہ نازلی بیگم نے اسے تیزی سے تھام کر جیسے اس نازک وجود کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا جو اپنے آپ کو ٹھکرایا جانا ٹوٹے خوابوں اور زخمی دل سے خاموشی سے کھڑی آنسو بہاتی سن رہی تھی. مہرما نے ہچکلیتے اپنے آپ کو سنبھالتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے. وہ مزید کچھ اور نہیں سننا چاہتی تھی، ہمت ہی نہیں تھی. اگر سن لیتی تو شاید آج اپنی سانسیں ہی گوا بیٹھتی. رکو بیٹا، نازلی بیگم نے نم لہجے میں جیسے مہرما کو تھامنا چاہا، جبکہ مہرما کے قدم ایک بار پھر بری طرح سے لڑکھڑائے.
جب سکندر صاحب کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ایک سیکنڈ آفندی، میری بیٹی کوئی گئی گزری نہیں ہے کہ غزوان کے صاف انکار پر بھی میں اسے اس کی ہمراہی میں دے دوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو، جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ یہ رشتے ایسے زبردستی نہیں کیے جاتے، اور میں نہیں چاہتا میری نازک پری بیٹی کو زبردستی کسی کے گلے کا توق بنایا جائے۔ بہتر ہوگا جیسا تمہارا بیٹا چاہتا ہے ویسا ہی کرو۔ مسٹر لغاری دو ٹوک لہجے میں نم آنکھوں سے کہتے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، آنکھوں میں اپنی معصوم سی گڑیا کا مسکراتا ہوا عکس لہرایا۔ ہائے میری معصوم گڑیا، قسمت نے کیا تماشا لگایا تھا اس کا، سکندر صاحب کے دل نے دہائی دی۔ اس سے پہلے سکندر صاحب ڈائننگ روم سے نکل کر باہر آتے، مہرماں لڑکھڑاتے قدموں سے تیزی سے آفندی مینشن سے نکلتی چلی گئی، جبکہ نازنی بیگم نم آنکھوں سے دیوار تھام گئی۔ دوسری طرف سکندر صاحب بغیر کسی پر دوسری نگاہ ڈالے مینشن سے نکلتے چلے گئے۔ اگر ڈائننگ روم کی طرف چلیں تو غزوان کی شکوہ کنہ نظریں اب بھی وجدان آفندی پر ٹکی تھیں، مگر وجدان آفندی ایک ناگوار نظر غزوان کی جانب ڈالتے مضبوط قدموں سے وہاں سے نکلتے اپنی اسٹڈی روم میں بند ہو چکے تھے۔ موم، آپ؟ غزوان کی نظر جیسے ہی اپنی ماں کی جانب اٹھی، وہ تیزی سے نازنین بیگم کی جانب بڑھا۔ وہیں رک جاؤ غزوان، تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اگر تمہاری وجہ سے ہم دونوں فیملی کے بیچ کوئی بھی درار پڑی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نازنین بیگم ناراضگی سے کہتی، اپنے شوہر کے پیچھے ہو لی، جبکہ غزوان سر تھامے صوفے پر گر چکا تھا۔ یہ سب اس نے ایسے تو نہیں سوچا تھا۔ مہر میری جان، دروازہ کھولو۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو میرا بچہ؟ دروازہ کھولو۔ اس وقت مرل مہرماں کے کمرے کے باہر کھڑی اس کا دروازہ پیٹ رہی تھی، جہاں سے مہرماں کی رونے کی آوازیں اتنی شدت سے آ رہی تھیں کہ باہر کھڑی مرل کی آنکھیں بھی بے ساختہ نم ہوئیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مہرماں سسکیوں سے روتی ہوئی لغاری مینشن میں داخل ہوتے تیزی سے اپنے روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ مرل جو بڑے مزے سے کچن کے سلیب پر بیٹھی عائشہ بیگم سے باتوں میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی مہر پر پڑی، وہ تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک مہر دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ آپ کچھ بتائیں گے سکندر؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے آفندی مینشن میں کہ مہرماں وہاں سے روتی ہوئی آئی ہے اور آپ بھی اب خاموش ہیں؟ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں سکندر؟ مجھے بتائیں پلیز، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ نیچے سے آتی عائشہ بیگم کی آواز پر مرل تیزی سے واپس نیچے کی جانب بڑھی، جہاں سکندر صاحب سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ انکل، ہوا کیا ہے؟ مہر کیوں رو رہی ہے؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا۔ مرل نے گھٹنوں کے بل سکندر صاحب کے پاس بیٹھتے ناسمجھی سے پوچھا، جس پر سکندر صاحب نے نم ہوتی آنکھوں سے مرل کی جانب دیکھا۔ انکل، مرل نے تڑپ کر سکندر صاحب کا ہاتھ تھاما جو کانپ رہا تھا۔ مرل، غنی کسی اور کو پسند کرتا ہے، اس نے مہرماں سے شادی سے انکار کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم مہر کو سمجھاؤ گی کہ زندگی کسی ایک پر نہیں رکتی۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو چکا ہے بچے؟ مرل کے بے یقین سے لہجے پر سکندر صاحب نے اپنے لہجے کی نمی پر قابو پاتے اسے ٹوکا، جبکہ عائشہ بیگم تیزی سے مہرماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ مہرماں کی غزوان کے لیے محبت کسی سے بھی چھپی نہ تھی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ مرل نے روتے ہوئے بے ربط جملے بولے اور تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی کہ سکندر صاحب کی آواز پر رکی۔ میری گڑیا اتنی عارضہ نہیں ہے مرل بیٹے کہ تم کسی کی منتیں کرو۔ ضروری نہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہیں۔ میری بیٹی کچھ وقت میں سنبھل جائے گی۔
مگر میں نہیں چاہتا غزوان کے سامنے کبھی بھی اس کی نظریں جھکے۔ ہر کسی کو اپنی مرضی کا ہمسفر چننے کا حق ہے، اور یہ حق غزوان کو بھی حاصل ہے۔ سکندر صاحب اتنا کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میرر نم آنکھوں سے سکندر صاحب کی پشت کو دیکھتی رہی، جبکہ لغاری مینشن میں اس وقت عائشہ بیگم کی مسلسل محرمہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ مجھے اس ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 1 دینا تھا، اور میں نے 2 سے 3 بار میں نے وائس اوور کیا اس ایپیسوڈ کا، مگر اللہ جانے وہ سیو نہیں ہو پا رہا اور میری ساری محنت بیکار گئی۔ خیر، میں جو ہے جلد کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 1 میں آپ لوگوں تک جلد پہنچا دوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس ناول کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے ہی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔